بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں جھانکا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ دین اسلام کی 3 معزز ترین ہستیوں کی شادیوں میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اول پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ دوئم جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب تک سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نکاح میں رہیں آپ نے بھی دوسری نکاح نہ فرمایا۔ سوئم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تک ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہربانو آپ کی نکاح میں رہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادیوں اور اولاد کو لے کر بہت سی روایت زیر گردش ہے جن پر بحث ایک الگ موضوع ہے، مگر اہل سنت اور اہل تشیع اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شہزادی ایران سیدہ شہربانو امام عالی مقام کی شریک حیات تھیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ شہربانو کی امام عالی مقام کے ساتھ شادی کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حضرت زین العابدین کی والدہ تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب امام عالی مقام کی شادی سیدہ شہربانو سے ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ ناظرین، اسلام سے قبل فارس اور روم 2 عظیم سلطنتیں تھیں جن کی آپس میں ہمیشہ مخالفت رہی، جبکہ فارس کو برتری رہی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ سکندر اعظم کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی، پھر 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار اور دوبارہ حاصل کر لیا۔ سکندر اعظم کی باقیات کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کے عظیم سپوت اور شیر نے روم پر چڑھائی کر کے اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ اسی ارد شیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا جس کے عدل و انصاف کی بابت تاریخ اسلام متفق ہے۔ نوشیروان نے 48 سال بادشاہت کی اور عدل و انصاف کو چاروں اطراف پھیلا دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہو چکی تھی۔ اسی نسبت سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں اس وقت آیا کہ جب عادل کی حکمرانی تھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں خوشی کے تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں اور ان کی وجہ نوشیروان کا عدل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ شہربانو اسی نوشیروان عادل کی نسل کے آخری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یوں آپ خاندان ساسان کی شہزادی تھی۔ مصنفین نے آپ کو کئی ناموں سے یاد کیا ہے جیسے شہرناز، شہزنان، حرارہ، سدرہ وغیرہ، مگر جو نام سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہے وہ شہربانو ہی ہے۔ آپ کا والد اپنی ہی حکومت کے علاقے کے حاکم ماہواری کے ہاتھوں ہلاک ہوا تو اس کا خاندان اور وفادار سپاہ کا دستہ صوبہ استنہر میں آ کر مقیم ہو گیا جو شروع ہی سے اس خاندان کا مضبوط مرکز رہا تھا۔ 33 ہجری میں اسی صوبے کے ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف شدید بغاوت کا اعلان کیا جس کو دبانے کے لیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ شہزادی شہربانو بھی اسی صوبے میں موجود تھیں۔ 34 ہجری کے آخر میں آپ کی والدہ یعنی ملکہ فارس کی موت ہو گئی تو آپ اپنے خاندان کی واحد خاتون باقی رہ گئیں۔ شہزادی شہربانو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور غم سے نڈھال ہو گئیں۔ ایک شب کے شہزادی محو خواب تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں تشریف لائیں اور تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اس قلعہ پر اسلامی صفا کا دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور لوگ تمہیں مدینہ روانہ کر دیں گے جہاں تمہارا نکاح میرے فرزند حسین
رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا، شہزادی نے یہ خواب دیکھا، تمہارے خوف کے بیدار ہو گئیں اور باقی تمام رات جاگ کر گزار دی۔ چند دن بعد ہی ایک مسلمان صفا نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے کا مکمل محاصرہ ہو چکا تھا۔ گورنر عبداللہ بن عامر نے اگلے کچھ دنوں میں ہی قلعہ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا اور شہزادی شہر بانو کو باعزت تحویل میں لے کر عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ اسی وقت مدینہ کا ماحول کافی خراب تھا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران جب ایران سے قیدی لائے گئے تو ان میں شہزادی شہر بانو بھی تھی۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد شہزادی ایران کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر امڑ آئی۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اشراف میں سے کسی بھی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہیں۔ تو شہزادی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کیا۔ یوں شہزادی کا نکاح امام علی مقام سے کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایران کے 6 صوبوں پر گورنر تعینات کیے اور اپنی بہو شہزادی شہربانو کو مطلع کیا کہ آپ کے صوبے کی طرف اعلیٰ کردار کے حامل شخص کو گورنر نامزد کیا گیا ہے۔ شہزادی نے درخواست کی کہ گورنر کو حکم جاری فرمائیں کہ میرے اہل وطن کو خبر کر دیں کہ کسریٰ کی دختر اب مسلمانوں کے خلیفہ کی بہو بن چکی ہے اور تم سب کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسلام کے دامن میں سمو جاؤ۔ شادی کے اگلے ہی سال آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا امام سجاد حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ ولادت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ہی ماہ بعد شہزادی شہربانو کا انتقال ہو گیا۔ امام علی مقام نے جب شہزادی کے وصال پر ملال کے بارے میں سنا تو فقط اتنا فرمایا، اے مالک، اے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر خوش ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں مدفون کیا۔ تاہم کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کا مزار ایران کے تاریخی شہر میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہربانو سے شادی کو لے کر اور آپ کی اولاد سے متعلق مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم شادی کے حالات کا تذکرہ بہت کم مورخین نے کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تعداد اہل تشیع کی ہے۔ ہم اس پر اکتفا کرنا مناسب خیال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔